السلام علیکم۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لرننگ انگلش میں جو ہے ہنری ایس کسنجر کی بک ورلڈ آرڈر۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہماری انگلش بھی امپروو ہو اور ساتھ میں ہمیں ورلڈ آرڈر کے بارے میں بھی پتہ چلے۔ لیٹ سٹارٹ۔ انٹروڈکشن ہم دیکھتے ہیں، دا کوسچن آف ورلڈ وار۔ In 1961, as a young academic, I called on President Harry S. Truman. اب 1961 کی بات ہے۔ اب یہ آتھر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ایک ینگ اکیڈمک کے طور پر اس نے بات کی کس کے ساتھ؟ پریزیڈنٹ ہیری ایس ٹرومین کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ امریکہ کا ایک پریزیڈنٹ تھا، تو آتھر نے اس سے بات کی when I found myself in Kansas City۔ اب وہ کینسس سٹی جو ہے وہ امریکہ کا سٹی ہے، اس میں وہ موجود تھا، ڈلیورنگ a speech۔ اور وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ ایک اسپیچ جو ہے وہ دے رہا تھا، تو وہاں پہ اس کو کینسس سٹی میں وہ ملا، تو اس نے اس سے بات کی اور اس بات میں اس نے اس سے کوسچن کیا ٹو دا کوسچن of what in his presidency had made him most proud۔ اب وہ جب اس نے بات کی اور سوال پوچھا اس سے، تو وہ سوال اس نے کیا پوچھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ what in his presidency، کہ اس کی صدارت میں کس چیز نے had made him most proud، اسے بہت زیادہ فخر کرنے والا بنایا، یعنی کس چیز پہ اس کو بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہوا۔ تو اس سوال کے جواب میں اس نے کیا جواب دیا؟ ٹرومین replied that we totally defeated our enemies and then brought them back to the community of nations۔ اب وہ جواب کیا تھا کہ ہم ٹوٹلی ڈیفیٹ کرتے ہیں، یعنی مکمل طور پر شکست دیتے ہیں اپنے دشمنوں کو، اینڈ دین brought them back، اور پھر انہیں واپس لاتے ہیں ٹو دا کمیونٹی آف نیشنز، قوموں کی جو ہے وہ برادری میں، کمیونٹی میں۔ I would like to think that only America would have done this۔ اب وہ آتھر کہہ رہا ہے کہ میں سوچنا چاہوں گا یا سوچنا پسند کروں گا کہ صرف امریکہ جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے، یعنی امریکہ جو ہے وہ مکمل طور پہ شکست دے سکتا ہے اپنے اینیمیز کو اور پھر انہیں واپس جو ہے وہ کمیونٹی آف نیشنز میں لا سکتا ہے۔ کانشیس آف امیریکاز واسٹ پاور۔ اب کانشیس کا مطلب ہے آگاہ ہونا، جس چیز سے آپ واقف ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے آپ کو کہ یہ چیز ہے۔ اب وہ ٹرو مین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی جو وسیع پاور ہے اس سے آگاہ ہے۔ ٹرو مین ٹو پرائڈ above all in its human and democratic values۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب وہ ٹرو مین کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ٹرو مین جو ہے وہ آگاہ ہے، کس چیز سے آگاہ ہے؟ امریکہ کی وسیع طاقت سے، اور اس نے اپنی انسانی اور جمہوری اقدار پر سب سے بڑھ کر فخر کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو ٹرو مین ہے اس نے اپنی انسانی اور جمہوری اقدار پہ سب سے بڑھ کر فخر کیا۔ ہی وانٹیڈ ٹو ریممبرڈ۔ اب وہ کیا چاہتا تھا کہ اسے یاد رکھا جائے، ریممبر کیا جائے۔ ناٹ سو مچ فار امیریکاز وکٹری۔ اب کس کے لیے یاد نہ رکھا جائے؟ کہ امریکہ کی جو وکٹریز ہیں، فتوحات ہیں، صرف اس کے لیے یاد نہ رکھا جائے، بلکہ اس سے زیادہ کس چیز پہ؟ ایز فار اٹس کنسیلیشن، یعنی کہ وہ چاہتا تھا کہ امریکہ کی فتح کے لیے اتنا یاد نہ رکھا جائے جتنا اس کی مفاہمت کے لیے۔ اب کنسیلیشن کیا ہوتی ہے؟ کنسیلیشن کا مطلب ہوتا ہے مفاہمت، یعنی کہ یہ مفاہمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے وہ ایک پروسیس ہے جس میں ریزولو کیا جاتا ہے لیگل ڈسپیوٹس کو وداؤٹ گوئنگ ٹو ٹرائل۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر دو یا دو سے زیادہ ملک آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں اگر جنگ ہونے لگتی ہے تو امریکہ جو ہے وہ ان میں کنسیلیشن کرواتا ہے، یعنی ان کو جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ لاتا ہے جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ
جنگ بندی کر دیں، یعنی کہ وہ آپس میں لڑائی نہ کریں اور ایک جو ہے وہ سولوشن ڈھونڈیں۔ تو اس طرح کے ایشوز کو ریزولو کرنے کو کہتے ہیں کنسیلیشن۔ نیکسٹ پیراگراف میں کیا ہے، آل آف ٹرومینز سکسیسرز، اب وہ کہہ رہے کہ ٹرومینز کے جو جتنے بھی جانشین تھے ہیو فالوڈ، انہوں نے پیروی کی، سم ورژن، کچھ ورژن آف دس نریٹو، ٹرومین کے اس بیانیہ کی، یعنی اس نے جو یہ بیان دیا نا کہ اس کو جو ہے وہ صرف اس کی وجہ سے نہیں یاد رکھا جائے امریکہ کو، یا کہ اس نے اتنی فتوحات کی، بلکہ اس لیے یاد رکھا گیا کہ اس نے کنسیلیشن کروائی۔ اینڈ ہیو ٹیکن پرائڈ ان سملر ایٹریبیوٹس آف دا امیرکن ایکسپیرئنس۔ اور پھر جو ہے وہ اب وہ بتا رہا ہے ٹرومین کے جانشینوں کے بارے میں کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کے ٹرومین کے جو نریٹو ہے، اس کا جو بیانیہ ہے، اس کے کسی نہ کسی ورژن کی پیروی کی ہے، اور امریکی جو ایکسپیرئنس ہے، جو امریکی تجربہ ہے، اس کی اس طرح کی جو خصوصیات ہیں ان پہ فخر کیا ہے۔ اینڈ فار موسٹ آف دس پیریڈ، اور اس جو پیریڈ اس دورانیے کے لیے زیادہ تر، دا کمیونٹی آف نیشنز، اب جو قوموں کی کمیونٹی ہے، دیٹ دے ایم ٹو اپہولڈ، اب اس کا مقصد کیا ہے، اس کو اپہولڈ کرنا، اس کو تھامے رکھنا، ریفلیکٹڈ، عکاسی کرتا ہے، این امیرکن کنسنسس، اب امیرکن کنسنسس کی، یعنی امریکہ کے جو ہے وہ ایک اتفاق رائے کی، کنسنسس کا مطلب ہے اتفاق رائے۔ اب وہ امیرکن کنسنسس کیا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ انیکزوریبلی مطلب بیجا طور پر، ایکسپینڈنگ کا مطلب ہے پھیلاؤ، اب کس چیز کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، کوآپریٹو آرڈر آف اسٹیٹس، ریاستوں کے مشترکہ اصولوں کی، آبزرونگ کامن رولز اینڈ نارمز، اور اب وہ جو ریاستیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، وہ ایک کامن رولز کو، کامن نارمز کو، یعنی مشترکہ اصولوں کو جو ہے وہ آبزرو کر رہی ہیں، اس کو فالو کر رہی ہیں۔ امبریسنگ لبرل اکانومک سسٹمز، اب وہ لبرل معاشی نظام جو ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ فورس ویئرنگ مطلب چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ ٹیریٹوریل کنکویسٹ، اب جو علاقائی طور پہ جو فتوحات ہیں، جو علاقائی طور پہ فتح ہے، اس کو وہ فورس ویئر کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں۔ رسپیکٹنگ نیشنل سوورنٹی، قومی جو خود مختاری ہے اس کا احترام کرنا۔ اینڈ اڈاپٹنگ پارٹیسپیٹری اینڈ ڈیموکریٹک سسٹم آف گورننس، اور حکومت کا جو شراکت داری یعنی پارٹیسپیٹری اور جمہوری نظام جو ہے اس کو اپنا رہے ہیں، اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، یعنی یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ امریکہ کا کنسنسس ہے، اس کا اتفاق رائے ہے، یعنی اس بات پہ جو ہے وہ امیرکن جو ہے وہ متفق ہیں کہ یہ سارے کام کرنے چاہیے۔ امیرکن پریزیڈنٹس آف بوتھ پارٹیز، اب وہ کہہ رہے ہیں دونوں پارٹیز کے جو امریکہ کے پریزیڈنٹس ہیں، ہیو کنٹینیوڈ، انہوں نے جاری رکھا، ٹو ارج، کہ وہ ارج کریں یعنی زور دیں، ادر گورنمنٹس، دوسری گورنمنٹس کو، اوفن ود گریٹ وہیمنس، اب وہیمنس میں کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے شدت سے، زور سے، اینڈ ایلوکوینس، فصاحت سے، ٹو امبریس دا پریزرویشن، کہ وہ تحفظ کرے، تحفظ کو اپنائے، اینڈ انہانسمنٹ آف ہیومن رائٹس، اور انسانی حقوق جو ہے ان میں اضافہ کرے، ان کو انہانس کرے۔ ان مینی انسٹنسز، بہت سی مثالوں میں، دا ڈیفینس آف دیز ویلیوز، ان اقدار کے ڈیفینس میں، ان کے دفاع میں، اب وہ دفاع کون کر رہا ہے، بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اٹس الائز، یعنی کہ امریکہ اور اس کے اتحادی کر رہے ہیں۔ ہیز اشرڈ مطلب سٹارٹ کر دینا، شروع کر دینا، ان امپورٹنٹ چینجز ان ہیومن کنڈیشن، اور ان چیزوں نے کیا کیا ہے، ہیومن کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ امپورٹنٹ چینجز کو لائے ہیں۔